سے تعلق رکھتا ہے۔ خواتین یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ چھٹے ہوئے روزے رمضان میں کیا شعبان المعظم کے مہینے ہی میں پورا کرنا چاہیے یا شوال کے مہینے میں یا ذوالقعدہ ذوالحجہ کے مہینے میں؟ عام طور سے خواتین ان کی یہ عمل ہے کہ جو رمضان کا روزہ رمضان میں چھوٹتا ہے اس کو خاص کر شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتی ہے۔ کیا یہ ایسا طریقہ حدیث سے درست ہے؟ سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر جو روزہ چھوٹ جاتا ہے اس کا قضا کب تک کرنا ہے؟ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ روزہ ہمارے اوپر قضا ہے، اس قضا کی ادائیگی آپ جتنا جلدی کر لے وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نہیں جانتی ہیں یا کوئی مرد نہیں جانتا کہ میں کب تک جیتا رہوں گا، اور آپ اس بات کو جانتے اور جانتی ہیں کہ یہ ہمارے اوپر قرض ہے، یعنی قضا کا مطلب کیا ہے؟ قرض ہے۔ تو قرض کی ادائیگی جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ کر لیں۔ اگر آپ شوال کے اندر کر لیتی ہیں تو اور بہتر ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو جا رہی ہے تو 15 شعبان سے قبل جو ہے آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس بات کو یاد رکھیے گا، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب تک جو ہے میں اپنے روزے کو ٹال کر کے کہاں تک لے جاتی تھی؟ شعبان کے مہینہ تک۔ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے تحت بلا لے، اس وجہ سے جو ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے اس روزے کو ٹالتی تھی، لیکن شعبان کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے کثرت سے روزہ رکھنے لگتے تھے تو ان قضا روزوں کو میں جلدی جو ہے پورا کر لیتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایسا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے جو ہے پہلے کی طرح، دونوں میں فرق ہے، پہلے کی طرح جو ہے ٹال کر کے نہیں لے جاتی تھی شعبان تک، بلکہ جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہ قضا ادا کر لیتی تھی۔ تو لہٰذا آج کی خواتین کو بھی چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے اتنا جلدی جو ہے قرض روزوں کو یعنی قضا روزوں کو پورا کریں۔ دوسرا سوال خواتین پوچھنا چاہتی ہیں کہ افطار میں تاجیل اور سحر میں تاخیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی افطار میں جلدی اور سحر میں دیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں اس کی کیا ہے؟ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر مان لیجئے کہ 6:10 پہ وقت ہو رہا ہے، تو 6:10 جو ہی ہوا آپ اس کے اوپر جو ہے افطار کر لیجیے، شروع کر لیجیے۔ اب اس میں آپ 11 منٹ یعنی 1 منٹ اور 2 منٹ اور جتنا تاخیر کریں گے اس میں آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں، تو وقت ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے سحری کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے 5 بجے مثال کے طور پر، تو آپ سحری جتنی تاخیر سے کرتی ہیں وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار جو آپ پہلے بھی کر لیتے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آخر میں کرنے میں افضلیت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لہٰذا افطار کا وقت ہوتے ہی آپ شروع کر دیں، اس لیے کہ جو ہے افطار میں وقت ہوتے ہی یہ کرنا، آپ نے بیان فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک جو ہے افطار میں جلدی کرے گا۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5:10 یا 6:10 پہ وقت ہو رہا ہے تو 9 ہی منٹ پہ شروع کر، جلدی کا یہ مطلب نہیں۔ جلدی کا یہ مطلب ہے کہ وقت ہوتے ہی، وقت ہونے کے بعد آپ انتظار نہ کریں، جیسا کہ بعض لوگ 1 منٹ 2 منٹ یہاں تک کہ بعض لوگ 20 منٹ انتظار کرتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ اور اسی طریقے سے سحری میں بھی جو ہے تاخیر کرنا یہ افضل ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب ہے جو سوال آیا ہے۔ آج کی محفل کا آخری سوال تراویح سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہوتی ہے۔ ہمیں مولانا صاحب بتائیں
حدیث اس سلسلے میں کیا کریں؟ جی، آخری سوال یہ ہے تراویح کی مناسبت سے کہ تراویح 8 رکعت ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یا 20 رکعت؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے کبھی زیادہ نہیں پڑھا کیا کرتے تھے، یعنی 8 رکعت تراویح کی نماز اور ساتھ میں 3 رکعت وتر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے کبھی زیادہ نہیں پڑھا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس نماز کو ہم تراویح کہتے ہیں وہی شوال کے مہینے میں اس کا نام کیا ہے؟ قیام اللیل ہے، اسی کو تہجد کہا جاتا ہے، کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں جس طریقے سے آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہی تھا، یعنی 11 مہینہ جس طریقے سے آپ کا عمل تھا رمضان میں بھی اس سے زیادہ نہیں پڑھا کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، لیکن 20 رکعت کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں کسی صحابی کو حکم نہیں دیا 20 رکعت پڑھانے کا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط بات منسوب ہے جو اپنی طرف سے لوگ منسوب کرتے ہیں۔ موطا امام مالک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، یہ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ کہ کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ تو حضرت عمر فاروق کی طرف جو یہ منسوب کرتے ہیں کہ آپ نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، یہ غلط ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نہیں کہا ہے۔ اور حرف آخر یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی بات بھی نہیں چلے گی، حضرت عمر فاروق کی بات بھی نہیں چلے گی، حضرت عثمان کی بات بھی نہیں چلے گی، حضرت علی کی بات بھی نہیں چلے گی۔ یعنی اگر صحیح حدیث میں اگر ہے 11 رکعت کا یا 8 رکعت کا، تو اگر کوئی صحابی یہ کہے تو اس صحابی کی بات کو نہیں لی جائے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لی جائے گی۔ تو ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو بات منسوب کی جاتی ہے وہ منسوب ہی صحیح نہیں ہے، اور بفرض محال اس منسوب کو صحیح بھی مان لیا جائے پھر بھی اس کے اوپر عمل کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی صحابی کا عمل نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فقد فاز فوزا عظیما، اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے تو عظیم کامیابی سے تم نوازے جاؤ گے۔ اللہ علیہ وسلم۔